شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین میں تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور خیر اور شر کی علامات کو ظاہر کر دیا اور دونوں پیرالل چلنے لگے تاکہ مخلوق خدا تمیز کر سکے اس میں اور اپنے راستے کا تعین کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام خیر کی علامت قرار پائے، شیطان نافرمان ہو کر راندہ درگاہ ہوا اور شر کی علامت قرار پایا، اور پھر یہ شر کی صورت میں قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں انبیاء کرام خیر کی علامات لے کر، خیر کا پیغام لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر کی علامت قرار پائے، نمرود جو شر کی علامت تھا اس کے مقابل، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں خیر کی علامت قرار پائے۔ آقا علیہ السلام نے جو انقلاب بپا کیا خیر کی طاقت کے ساتھ، ابو جہل اور ابو لہب جیسے کفار اور مشرقین جو شر کی علامت تھے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی، ریاست قائم کی۔ اس کے بعد ضرورت تھی کہ اس ریاست کے اصولوں پر چلا جائے اور خیر کی طاقتوں کے ساتھ جڑ کر اس زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن ابھی آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کو 50 سال ہی ہوئے تھے کہ یزید شر کی علامت بن کر ظاہر ہوا اور آقا علیہ السلام کے شہزادے نے حضور کے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیر کی علامت قرار پائے، خیر کی طاقت لے کر اس شر کا مقابلہ کیا، جان کا نذرانہ دیا، لیکن خیر کے پیغام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، بلکہ دین اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد قرار پائے، اور پھر رہتی دنیا تک خیر اور شر کی تمیز کو واضح کر دیا اور فرق کو ظاہر کر دیا۔ خیر اور شر اب کس طرح سے لینا ہے، کیونکہ حسینی سب بننا تو چاہتے ہیں، کہلانا تو چاہتے ہیں، لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ کوئی بن کیسے سکتا ہے؟ اس خیر کی طاقت کو کس طرح سے اپنا سرمایہ بنا سکتا ہے، اپنا حرز جاں بنا سکتا ہے؟ کس طرح شر کا مقابلہ حسینیت کو اختیار کرتے ہوئے، امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس شر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور بہت دلچسپ، بہت انٹرسٹنگ، معرکہ کربلا کے تعلق سے خیر اور شر کی تمیز اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کرنا، یہ ہے آج کا موضوع۔ ہمارے ساتھ بہت ممتاز محترم شخصیات آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم مسعودی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، ممتاز محقق جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لائے۔ اور ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، میرے بڑے پیارے جناب مفتی نور احمد رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور بہت خوبصورت پڑھنے والے ممتاز محترم ہم سب کے ہر دل عزیز ثنا خواں قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ میں نے جو گفتگو آغاز میں کی ہے خیر اور شر کی تمیز کے تعلق سے، کیا کہیں گے قبلہ؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ اگر ہم یہاں سے ہی اس بات کا آغاز کریں کہ یقیناً خدا بند عالم کو جو مطلوب ہے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی بہت اچھی طریقے سے وضاحت کر دیا ہے کہ جب سے یہ بشر کی خلقت ہوئی اور اس کے بعد خدا بند عالم نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی منزل پہ اپنا خلیفہ اور جانشین جس انسانیت کو اور جس انسان کو بنا رہا ہے وہ پیکر خیر ہے، اور وہیں سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ عدو و مبین کون ہوگا، یعنی جو خیر کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہے، پھر شیطان کی منزل پر ہے۔ یعنی یہ خیر اور شر کی منزل کا آغاز کہاں، فرش پہ پہلے نہیں ہوا ہے، میں کہوں گا اس کا امتحان خدا بند عالم نے، اس کی وضاحت جو ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یعنی وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم لیں تو وہ پیکر خیر بنا کر کے خدا بند عالم نے اپنی کیا ہے، نفخت فیہ روحی، اس نے اپنی گویا کہ کیا ہے، اپنی روح کو، اپنے نور کو جس کے اندر ڈھالا وہ ہے حق، اور جہاں پر جس نے تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں ہوں آتش سے بنا ہوا، میں ہوں آگ سے بنا ہوا، یعنی گویا ایک طرف کیا ہے وہ نور کا پیکر اور ایک طرف ہے آگ۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آگ کہاں ہے، جہنم ہے، اور نور کیا ہے، جنت کا نام ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم آگے چلتے چلے آئیں، لیکن ایک بات بھی طے ہے کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے خیر کے ساتھ کیا چیز رکھی ہے، خیر کے ساتھ چیز رکھی ہے قربانی، سیکریفائس، یعنی بار بار کیا ہے اس سے اطاعت کو مانگا ہے، اور شر جو ہے وہ ہمیشہ سے آزاد نظر آیا ہے، یعنی بے لگام جسے کہا جائے۔ اب ہم حضرت آدم سے لے لیں تو بھی وہاں اطاعت ہی کا منزل تھی کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس نے کہا ابا واستکبر کانا من الکافرین۔ وہ کہاں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا کہ جس نے تکبر کیا، خدا کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ شر اسی لیے بنے گا کہ خود ایک شر کی علامت تکبر ہوتی ہے، یعنی پہچان اگر کہ جائے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، خیر میں آپ کو عاجزی ملے گی، انکساری ملے گی، تواضع ملے گی، شرافت ملے گی، انسانیت ملے گی، لیکن شر کی طرف کیا ہوگا، فسق ہوگا، فجور ہوگا، کیا ہے، ظلم ہوگا، جبر ہوگا، تشدد ہوگا۔ یعنی یہ دو چیزیں اس طریقے سے آمنے سامنے پیرلل نظر آتی ہیں۔ یہی پہچان کبھی بھی کسی کے لیے پہچاننا کہ کون خیر پہ ہے اور کون شر پہ ہے، تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان، خیر الناس، یہ انسانیت کا خیر اوج کمال کہیے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ینفع الناس، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے، قربان کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، اوصیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اولیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو وہ نظر یہی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہے، انسانیت کی تڑپ میں تڑپتے ہیں، یعنی ان کی تڑپ کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں وہ پریشان ہوتے، وہ انسانیت کی قسم پرسی کے لیے پریشان ہوتے، وہ انسانیت کی تاریکی کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں تاریکی میں، اس کو خدا نے بلندی کے لیے پیدا کیا، یہ کیوں اسفل السافلین کی منزل پر جا رہا ہے۔ یعنی یہ خرابی کیا ہے کہ خدا نے احسن تقویم پر ہمیں خلق کیا، لیکن انسان نے کیا کیا، شر میں جا کر کے اسفل السافلین کی منزل پہ اپنے آپ کو ڈال دیا۔ یہی چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو امام عالی مقام بھی، جب ہم امام حسین مظلوم کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ کس لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں، نانا کا مدینہ چھوڑ کیوں رہے ہیں، انسانیت کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس۔ ہم کیسے پہچان کریں گے، ہمارے نزدیک کیا معیار ہونا چاہیے ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے؟ بعض اوقات جو ہمیں خیر نظر آئے وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، تو بہت نازک مرحلہ ہے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں ایک ہمارے درس نظامی میں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے الاشیاء تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا، ٹھیک ہے، کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے مد مقابل کے ذریعے مخالف کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی نے دن کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے رات کو پہچاننا ضروری ہے، تب پتہ چلے گا کہ دن کیا ہے۔ جیسے کہ آپ گفتگو میں ہم کہہ رہے تھے ایک شخص نے اپنی پوری زندگی میں کینو کبھی نہیں کھایا، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ البتہ اسی لیے ہمارے یہاں پر دیکھیں خیر و شر کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس کے مد مقابل کی چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا تو ایک دوسرے کے اندر فرق اور تمیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب جو تمیزات جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرق کیسے کریں، انبیاء و مرسلین تو معصوم ہیں، ان کا پورا سیٹ اپ اور میکنزم ڈیزائنڈ ہے، جی، ٹھیک ہے، وہ تو اس پروٹوکول کے تحت چلتے ہیں۔ لیکن ہم امت محمدی کی بات کریں تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے خیر و شر کا جو امتیاز پیدا کرنا ہے وہ از خود تم نہیں کر سکتے، اگرچہ میں نے تمہیں وہ قوا ودیت کیے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے تمہاری سرشت میں وہ موجود ہیں، لیکن ان ٹولز کا کما حق ادا کرنا یہ ہر ایک کی بساط کی بات نہیں ہے، ہر ایک اس کو مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا تمہاری نگاہیں جو ہے اس ذات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ اب اس سے ہم ریلیٹ کریں اگر واقعہ کربلا کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری خطبات ارشاد فرمائے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن وہ ہے جو اسلام کی ہدایت اور رہنمائی کا مکمل دستور ہے، نظام زندگی بھی ہے، نظام بندگی بھی ہے، نظام حیات بھی ہے، نظام کائنات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسی عملی تشریح کی بھی ضرورت تھی کہ جو قرآن کے ان مفاہیم اور مطالب کو جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے ان کو اپنی زندگیوں میں نبی ہونے کے بعد، نبوت کے معاملات کو ختم ہونے کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان کو نافذ کر کے دکھا دے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ جو دو ڈائمنشنز دی ہے کہ تم اگر ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ دیکھیں پوری زندگی میں حضرت مولا کائنات نے نہروان کے اندر جو باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں باغیوں کے ساتھ کوئی جہاد کی رول ماڈل موجود نہیں، تو وہ جو چیزیں تھیں اہل بیت کے ذریعے اس کو تکفیر ہوتی رہیں۔ امام حسین کے سامنے منافقت کا، نفاق کا ایک پہلو موجود تھا جو ان کے مد مقابل تھا، تو حسین نے اپنے کردار کے ذریعے، جس کو میں پہلے بھی بارہا کہتا ہوں، یہ جنگ اقتدار کی نہیں اقدار کی تھی۔ اگر اقدار کی جنگ نہ ہوتی تو حسین اپنے ساتھ سپہ سالار بھی لے کر چلتے، اسلحہ بھی لے کر چلتے، تمام چیزیں لے کر چلتے، لیکن حسین نے چونکہ اقدار کی جنگ لڑنی تھی تو لہٰذا اقدار کی جنگ چونکہ ایسی ہوتی ہے جس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس میں 90 سال کا بوڑھا شخص بھی شامل ہو جاتا ہے، جس میں اسلحے کی ضرورت نہیں، گفتار کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، واقع کربلا، معرکہ کربلا کیوں انفرادی حیثیت اختیار کر گیا؟ اس میں خیر اور شر کے جو معیارات تھے اور جو علامات وجود میں آئی ہیں معرکہ کربلا میں، وہ بہت منفرد ہیں۔ پہلے بھی مقابلے ہوتے رہے، کفار سے ہوتے رہے، مشرکین سے ہوتے رہے، نافرمانوں سے ہوتے رہے، لیکن یہاں وہ نماز سے نہیں روک رہا، روزے سے نہیں روک رہا ہے، وہ تو آپ اگر گھر بیٹھیں تو وہ تو پیسے بھجوانے کو تیار ہے، تو کیا علامات اس کو انفرادی کر رہی ہیں؟ میں شاید سوال آپ تک پہنچا پایا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نازل ہوں جو 72 تھے مگر زمانے میں سب سے بہتر تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت اچھا اور بہترین ٹاپک کا انتخاب کیا۔ دیکھیں جس طرح ابھی آپ انٹرو میں بات کر رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 گروپس کی بات ہے، اور جا بجا 2 گروپس کی بات کی جا رہی ہے، اور ان میں امامت کا سلیکشن ہوتا رہا، ان میں امام ہوتا رہا۔ جب بات کی جاتی ہے بالکل اول، تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام ذرا آتے ہیں تو وہاں ابلیس ہے۔ جس طرح ابھی ہمارے بشیر بھائی، اجاز بھائی بات کر رہے تھے، ایک رحمانی گروپس، ایک شیطانی گروپس۔ آخر زمانے کے لیے ایک ایسے گروپ کو دکھانا تھا جو پوری کائنات کے رول ماڈل ہوں، اور رول ماڈل کیوں نہ ہو، وہ ان کا نواسا ہے جو پوری کائنات کے رول ماڈل ہیں۔ واہ۔ اب پازیٹیو تھاٹس اور نیگیٹو تھاٹس بیسکلی اس کی جنگ ہے،
اور آخری زمانے میں امام مہدی کا ساتھی بھی وہ ہوگا جس کا قلب نور سے منور ہوگا. اور نور جب آتا ہے کہ جب آپ پازیٹیو ہوں. اگر آپ نیگیٹو ہوں گے تو آپ شیطانی قوتوں کے سامنے ہوں گے. ابھی آپ بات کر رہے تھے نماز کی, روزے کی, نہیں روک رہا وہ. اب دیکھیں وقت میدان کربلا میں کھڑا ہو کر وہ عظیم ہستی جو کائنات میں سب سے بہترین ہے اس زمانے میں, روئے زمین میں جس وقت وہ موجود ہیں ان سے بہتر اعلیٰ افضل کوئی ہے ہی نہیں. بے شک. وہ فرمانے جانتے ہو میں کون ہوں, اس کے باوجود نہ جاننا مطلب اس طرح کہ ان کو نہ ماننا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء. یہاں بات کی کہ اے ایمان و اے لوگو حلال و طیب چیزیں کھاؤ. جو یہ جنگ چل رہی ہے نا اور آج بھی چل رہی ہے, تمام چیزوں کو جانتے ہوئے نہیں پہچانتے کہ لقمہ حرام پیٹ کے اندر شامل ہوتا ہے, اور جو لقمہ حلال میں آ جاتا ہے وہ ابو ذر غفاری مشکلیں اٹھا کے بھی کامیاب ہوتا ہے. وہ بلال حبشی پتھر کھانے کے بعد بھی کہتا ہے جان جاتی ہے چلی جائے مگر جان مصطفیٰ کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تمام مشکلات کو, اور میدان کربلا میں جون جیسے بزرگ بھی نہیں چھوڑتے امام حسین کا ہاتھ. تو یہ جو آپ نے بتایا نا انفرادی جو جنگ ہے وہ اس لیے کہ رہتے زمانے تک کے لیے. اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر لشکر کی جو آپ بات کریں جو خیر اور شر کا ہے اس میں کچھ صفات ہیں. اب قرآن سے پوچھیں اور میدان کربلا کے اندر امام حسین کو دیکھیں وہ خیر کیسے کہ آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. جی ہاں, آخری وقت میں بھی جان بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ جنت میں لے جانا مقصود ہے, نہ اقتدار لینا مقصود ہے. ہاں بلکہ ان کو بچانا مقصود ہے, ان کو اللہ کے عذاب سے بچانا مقصود ہے اور اپنی ذات کا نفع دینا مقصود ہے. آپ یہ دیکھیں آخر میں بھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, مگر آنکھوں میں پٹی بن چکی ہے. اب یاد رکھیے کہ دو گروپس کی جنگ آ گئی. ایک وہ گروپس ہے جو رحمانی ہے جس میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ ہر زمانے میں آزمائے گا. جو اہل حق پر ہوں گے نا میسم میں تمار کی طرح ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی, مگر وہ اشاروں میں کھڑے ہوں گے تو زبان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. تو آپ بات سمجھیں, ہر زمانے کے اندر مشکلات, تکلیف, آزمائشیں آتی رہیں گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اللہ آزمائے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے جب تم آزمائش پہ پورا اتر جاؤ گے نا جَعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تمہیں زمانے کا امام بنا دوں گا. اور آج بھی امام حسین کے کردار پہ کوئی شخص چلے گا وہ زمانے کا امام بن جائے گا, وہ ہادی اور مہدی بن جائے گا. اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ قاری صاحب تشریف فرما ہے. قاری صاحب منقبت بسم اللہ. کر رہا ہوں آپ کی جو منقبت خوانی حسین کر رہا ہوں آپ کی جو منقبت خوانی حسین در حقیقت ہے یہ میرا ذوق ایمانی حسین در حقیقت ہے یہ میرا ذوق ایمانی حسین. یہ تو اہل بیت کی ایک آزمائش تھی فقط. کربلا میں دور کب تھا آپ سے پانی حسین. کربلا میں دور کب تھا آپ سے پانی حسین. بارگاہ رب تعالی میں بہت مقبول ہے
جو کربلا میں دی ہے قربانی، حسین آپ نے جو کربلا میں دی ہے قربانی، حسین آپ نے کس شان سے جام شہادت پی لیا، آپ پر نازاں ہے سب تاریخ انسانی، حسین کر رہا ہوں آپ کی جو منقبت خوانی، حسین شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ہیں حسین خصوصی ٹرانسمیشن محرم الحرام کے تعلق سے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی سینٹر آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ مسعودی صاحب، واقعہ کربلا کے وہ کون سے اثرات ہیں جنہیں ہم اس سے زیادہ بات اور مزید واضح ہو جائے گی کہ جنہیں ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں یا ہمیں اپنی زندگیوں میں محسوس کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم آغاز کربلا ہی سے لے لیں، جو مدینے سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہاں پر امام عالی مقام حضرت حسین مظلوم کربلا محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ بھی دیتے ہیں، اور وہیں پہ انہوں نے پورا ایک میسیج دیا ہے، پورا ایک پیغام دیا ہے انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، کہ آپ نے وہیں سے آغاز جب کیا تو آغاز کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، ٹھیک، اسیرو بسیرت جدی وابی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا طریقہ کار کیا ہوگا، میرا طریقہ کار وہی ہوگا جو میرے نانا رسول اللہ کا ہے، علی مرتضیٰ کا ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا علماء کرام نے۔ وہیں پہ کہا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امتی، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اگر امت رسول، جس کے لیے میرا رسول ساری زندگی کیا ہے، امت 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 امت، جماعت جماعت جماعت، انسان 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 کے لیے، کہ جس کو کیا ہے، بلندی کی طرف لے جانا تھا، برائی سے نکالنا تھا، جو آپ کا موضوع بھی ہے، کہ خیر کی طرف لانا تھا، شر کو پسپا کرنا تھا۔ وہی حسین ابن علی بھی وہی پیغام کو آگے بڑھا رہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بھی جب حسین ابن علی کا ایک تعارف کرایا تو حسین منی وانا من الحسین، یعنی گویا یہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ حسین کس راستے پہ چلے گا، اسی کا اظہار کر رہے ہیں مظلوم کربلا، کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں تو صرف نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور دیکھیں، ہم اور آپ ایک گھر چھوڑتے ہیں نا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہیں اگر مسافرت پہ جا رہا ہوں۔ میں کہوں کہ حسین ابن علی کون ہے؟ ایک گھر کے مالک نہیں ہے، پورے مدینہ کے مالک ہے۔ اس لیے کہ مدینہ پہلے یثرب تھا، اور میرے رسول کے آنے سے اب مدینہ رسول ہے۔ جی ہاں،
ہے، یعنی پورے شہر کے مالک ہیں میرے رسول، لیکن اس کے باوجود پورا شہر چھوڑ رہے ہیں۔ اور کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں پر پھر ایک مرتبہ جب حاکم مدینہ نے بلایا اور یزید کے لیے بیعت کو طلب کیا تو وہاں حسین ابن علی نے پھر وہی شر اور خیر، یعنی کیا ہے، اسی چیز کی طرف تاریکی جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیشہ کوئی بھی شے جو ہے وہ تعارفوں کی منزل کیا ہے، پہچانی کیسے جائے گی؟ بے ازدادہا، یعنی اب اگر یزید سامنے ہے شر کی صورت میں تو حسین کو قیام کرنا ہے خیر کی صورت میں، تو حسین کو اپنا تعارف بھی کرانا ہے، اپنے جد کی پہچان بھی کرانی ہے کہ کس دین کو آپ لے کے چل رہے ہیں، کس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں، کس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اصلاح انسانیت ہے۔ ٹھیک۔ اور میرا طریقہ کیا ہوگا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور مجھ جیسا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ بہت کہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یعنی یہ بات طے کر دی حسین ابن علی نے پہلے آغاز میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کبھی بھی کیا ہے خیر سے نکل کے شر کے دائرے کی طرف نہیں جانا ہے، کیسی بھی منزل آ جائے، کیسا بھی زمانہ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کتنا ہی سیکریفائس کیوں نہ کرنا پڑے، پہلی میں نے کہا کہ خیر کے لیے حسین ابن علی نے سب سے پہلی قربانی کیا دی ہے؟ نانا کے مدینے کو چھوڑا ہے۔ وہ لا الہ کی بنیاد رکھنے کے لیے وہ کربلا جو غیر وادی ذی زر تھی، یعنی اس بیابان میں لے جا کے کرب اور بلا کی سرزمین میں ایثار کے لیے، اقدار کے لیے، جیسے کہ علماء نے فرمایا، اس اقدار انسانیت اور اقدار دین نبی کے لیے حسین نے پھر کیا ہے اس وادی کا انتخاب کیا جہاں آب تھا، نہ گیا تھا، نہ پانی تھا، بیابان تھا، سبحان اور اللہ، پھر وہاں کیا اپنی منزل بنا۔ جس طرح مسعودی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، یہ بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف مسعودی صاحب نے نشاندہی فرمائی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک معیار ہے نا؟ جو جنگ ہے نا بیسیکلی یہ دو اسکول آف تھاٹس کی جنگ ہے، رحمانی اور شیطانی۔ یہاں سے جو بات جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے، وہاں سے بھی بیٹھے ہوئے لوگ، وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین فروش ہیں اور وہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں اور حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ امام حسین اسٹینڈ لیتے ہیں، امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور امام حسین پوری کائنات کے لیے سبق دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، قرآن نے جگہ جگہ اس تذکرے کا ذکر کیا، چھری لے کر آ رہے ہیں، جبرائیل اور میکائیل حیرت زدہ ہیں کہ اسماعیل کی گردن پہ نہ چلے، اور مگر ہم نے دیکھا میدان کربلا کے اندر علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ ان کی گردن پہ چل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا 6 ماہ کے علی اصغر شہید کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں پھر قرآن کی وہ آیات بار بار بتا رہی ہوتی ہیں کہ قرآن مصاحف کے اندر شکل میں ہے تو علی کا لاڈلا قرآن کی عملی شکل میں ہے، اور مشکل حالات میں کھڑے ہو کر دین کی بات کرنا یہ ایک بہت بڑا جگر ہوتا ہے۔ امام حسین قرآن کی آیات کو لے کے آتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ کوئی تھا ہی نہیں کہ جو حسین جیسا جگر رکھتا ہو، کوئی تھا ہی نہیں کہ جو 18 سال کے بیٹی کو ذبح ہونے کے بعد بھی کیسے کہ پروردگار تو راضی ہے نا، کوئی تھا ہی نہیں جو 6 ماہ کے علی اصغر خون اچھال کے کہے کہ پروردگار تو ہے نا، کوئی تھا ہی نہیں جو عباس جسے جاندار بھائی کو ساتھ لے کے چلے اور اس کی شہادت پہ بھی پروردگار کو راضی کہے، کوئی تھا ہی نہیں جو اونو محمد بھانجوں کی بھی رب کی بارگاہ میں دے دے اور کہے پروردگار تو راضی ہے نا، کوئی تھا ہی نہیں جو قاسم جیسے بھتیجے کو بھی بارگاہ الہی میں دے دے اور کہے پروردگار تو راضی ہے نا، کیا بات، کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ امام حسین تھے۔ اور یہاں ایک سبق ملتا ہے، 2 لشکر کی بات چل رہی ہے، وہاں ظالم ہیں اور یہاں ظلم کو روکنے والے ہیں۔ مجھے آپ کو دیکھنا ہے کس لشکر میں، یہاں صبر کرنے والے ہیں اور وہاں صبر کھینچنے والے ہیں، بے صبر لوگ ہیں، یہاں شکر کرنے والے ہیں، وہاں ناشکر و شکوہ کرنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ کا دیکھنا ہے کہ ہم شکر میں تکبر میں تو نہیں آ رہے۔ اللہ، جب حالت شکر نعمت ہے، اگر حالت نعمت کے بعد بھی شکوہ ہو رہا ہے تو پھر یزیدی لشکر میں ہے، اور مشکل حالات میں بھی حسین کی طرح کھڑے اور ڈٹے ہیں اور نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو مطلب ہمیں حسین کے رب نے حسین کے لشکر میں ڈال دیا۔ یہ وقفے پر مجھے جانا ہے اور بڑی
یوں سمجھیے کہ نتیجہ خیز مرحلے پر آپ تینوں احباب لے آئے ہیں مجھے، اور آخر میں بس ایک ہی سوال مجھے تینوں سے کرنا ہے اور رائے لینی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، اور جس نہج پر گفتگو آ گئی ہے، ایک ہی سوال تینوں مہمانوں سے۔ مسعودی صاحب، کوئی شخص آج اگر فرض کریں کہ میں حسینی کہتا ہوں اپنے آپ کو، اور ہر شخص کہتا ہے کوئی یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا، تو کیا برائی کے خلاف کھڑے ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے حسینی کہلانے کے لیے؟ سب سے اہم بات تو پہلی یہی ہے کہ اب تو ایک استعارہ بن برے گیا ہے کو نا۔ برا کہنا سب سے اگر مشکل جو کام تو یہی ہے نا، جی اور یہی حسینیت ہے۔ بے شک۔ یعنی میں ایمان کے ہلکے درجے پر رہ کر حسینی نہیں رہ سکتا کیا؟ آج کے زمانے میں اور آخر زمانے میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پھر دو ہی قوتیں رہ جائیں گی، وہ ہوگی یا حسینی ہوگا، یا پھر کوئی اگر جو خیر اور شر کی بات ہے، جو حق اور باطل کی بات ہے، جو میں صحیح کہہ سکتا ہوں اور کسی غلط کی برے کو برا کہنا میرے لیے ضروری ہو جائے گا حسینی ہونے کے لیے؟ کہنا، اور پھر کہنے پر ڈٹ جانا، ٹھیک۔ صرف زبان سے لقلقہ لسانی نہیں۔ حسین ابن علی نے صرف اعلان نہیں کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک طرف جیسے کہ رحمانی بھائی نے کہا نا، ایک طرف کیا ہے صبر، کیا کمال تھا، تو دوسری طرف جبر اپنے اوج پہ تھا۔ اچھا، میں حسینی ہوں، میں برائی کو برا کہنے، برے کو برا کہنے بغیر نہیں رہ سکوں گا، لا الہ کہنا چاہیے مجھے؟ لا الہ کلمہ ہی نہیں شروع ہوگا اگر لا سے نہیں شروع کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کی منزل ہے، تو لا الہ پہلی منزل ہے، ٹھیک۔ نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک ایمان کا مطلب خاموش رہنا، دل میں برا جاننا، تو وہ دل میں برا جاننے والا حسینی ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مقام ذو حشم کے مقام منزل پر جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو ایک تاریخ ساز کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں موت، جب آپ کو وہ خواب دکھائی دیا گیا کہ آگے شہادت کی منزل ہے، تو آپ نے فرمایا علی اکبر سے اور اپنے رفقا سے کہ بیٹا اب آگے میں موت جو دیکھ رہا ہوں تو یہ موت میرے لیے در حقیقت حیات ہے، شہادت ہے، اور جو زندگی دیکھ رہا ہوں، یعنی دوسرے سینیریو کے اندر بات کی، جو زندگی دیکھ رہا ہوں، جو بیعت کے حوالے سے مطالبہ کیا جائے گا مجھ سے اور یہ چیزیں کی جائیں گی، تو ظالم کی بیعت کر کر جو زندگی مجھے ملے گی، میرے لیے اس سے بدترین ذلت کوئی نہیں۔ اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پہ ایک نقطہ ارشاد فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ منازل میں تفاوت تو ہو سکتا ہے، ہر ایک حسین کی منزل اور مقام پر نہیں پہنچ سکتا، وہ حسینی ہو سکتا ہے، وہ حسینی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہو۔ ہمارے یہاں پر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری ایک چیز چھوٹی سی، میں کوئی شعر یاد آ گیا اچانک، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کوئی کہے نہ غلام ابو تراب نہیں۔ تو ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے، ہم حسینیت کے دعوے دار تو ضرور ہیں، کردار حسینی ہمارے اندر نہیں۔ جب کردار پیدا ہو گیا تو گفتار کے ذریعے خود بخود حسینیت اپنی جو ایک دوام اور اثرات ہے وہ پیدا کر دے گی۔ آپ باطل کو تسلیم کرنے کی قوت خود بخود آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفے رہ گئے تلقین غزالی نہ رہی، یہ وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی رحمانی صاحب، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگاہباں ہے تو میرا۔
جو طوفان سے ٹکرائے نا اسے حسین کہتے ہیں، اور جو مشکل حالات کے اندر راستہ بنا دے اسے حسینی سوچ کا علمبردار کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ کو زمانے سے ٹکرانا ہوگا، بھئی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بہت حسین امپورٹنٹ نے ہے، میدان میں کیا کر کربلا سکتا ہوں؟ سجا کر بتا دیا۔ آسمان سے فرشتے جب اترتے ہیں، جب میدان سجانا پڑتا ہے اور 72 لالوں کو سجایا جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور رہتی دنیا تک نام رہتا ہے۔ جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ کردار ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مشک بننا، مشک کہتے نہیں کہ میں مشک ہوں، اس کی خوشبو سے لوگ عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو کردار حسینی جب آپ اپنا لیں گے تو پھر شیطانی صفات آپ کے اندر نہیں آئیں گی، نہ اندر آ سکتی ہے، بلکہ آپ انوائرمنٹ کو بھی حسینی کر دیں گے۔ اور جہاں تک وہ آپ کی جتنی روحانی طاقت ہوگی اتنا شیطان اور شیطانی قوتیں آپ سے دور ہوں گی۔ تو حسین کو دل میں لانا ہوگا اور دل کو حسین بنانا ہوگا، پھر رب آپ سے راضی ہوگا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام 100% واقف تھے کانسیکوینسز سے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، میں کس طرح سے مقابلہ کیوں؟ امام جانتے تھے کہ میں جان دے رہا ہوں، اور جان دینے کے بعد میں تو رخصت ہو جاؤں گا، پیچھے کیا ہوگا۔ امام کی فراست دیکھ رہی تھی کہ یہ قیامت تک کے لیے اگر آج میں یزید کے خلاف نہ اٹھا تو برے کو برا کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، منافق کو منافق کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جھوٹے کو جھوٹا کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آج حسین نے جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا، حسین یہ جانتے تھے کہ اگر آج میں نہ اٹھا تو کوئی ہمت نہیں کرے گا برائی کے سامنے کھڑے ہونے کی، باطل کے سامنے جان دے کر بھی حق کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچے گا قیامت تک کے لیے۔ اور اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو پرچم حق سر بلند نہ ہو پاتا، پھر دنیا اسی برائی اور باطل کے ساتھ چلتی رہتی۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، بڑی شاندار بات کہ بابا گرو نانک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی بات بتائیں، کوئی وصیت کریں، کوئی اصلاح کریں میری۔ انہوں نے کہا دیکھو، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اچھا چھوڑو ساری باتیں، چھوڑو، ایک ہی بات یاد رکھو، حسین کو مت چھوڑنا۔ مرید نے کہا کہ بابا جی حسین کون؟ وہ جو مسلمانوں کے ہیں وہ حسین؟ انہوں نے کہا نہیں، تم سمجھے ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اگر اپنی بہن کے گھر جا کر چوری کرو تو کیا تم چوری کرو گے؟ اس نے کہا نہیں جی بابا جی، اپنی بہن کے گھر کون چوری کر سکتا ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا چیز روکتی ہے؟ ضمیر روکتا ہے۔ کا جو ضمیر روکتا ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ ضمیر جس چیز کے خلاف روکے، برا سمجھے، اس کو برا جاننا، اس سے بڑھ کر برے کو برا کہنا، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا، یہ حسینی علامات ہیں۔ جو چیز آپ کو حق کی طرف لے جائے، رب کی طرف لے جائے، وہ حسینیت ہے، اور جو شیطان کی طرف لے جائے وہ یزیدیت ہے۔ میں علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ قبلہ مفتی اعجاز بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، قبلہ مفتی نور احمد رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری اسد الحق آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت ہم آپ سے سنیں گے۔ ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سیم چینل، سیم ٹرانسمیشن، سیم ٹائم ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ہیں حسین میں تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، ہر ایک آنکھ ہے پرنم
حسین کے غم میں فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں اور کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں مجھے سکون کی جا بھی تلاش ہوتی ہے مجھے سکون کی جا بھی تلاش ہوتی ہے گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم